اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ آج میرے پیش نظر جو کتاب ہے وہ ایک بہت معروف مستقل مزاج شاعر استاد کی کتاب ہے۔ میں اس کتاب کے حوالے سے خراج تحسین اور صنعت توشیح چورخی یعنی چہار رخی پیش کرنے سے پہلے آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیں، لائک فرمائیں اور اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، اور اگر مناسب سمجھیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیں۔ جس کتاب کے حوالے سے میں صنعت توشیح پیش کرنے لگا ہوں وہ کتاب ایک چہرہ بناؤں گا اردو ماہیے پر مشتمل یہ مجموعہ ہے، اور اس کے خالق ڈاکٹر محمد شفیق اور شفیق آصف سے میرا تعلق اس وقت سے ہے جب یہ صرف شفیق آصف کہلاتے تھے۔ آپ سے تعلق کئی دہائیوں پر مشتمل ہے، اور اس تعلق کی بنیاد ماہنامہ آدابرز لاہور بنا، جسے پہلے وحشی مارہروی مرحوم اللہ غریق رحمت فرمائے اور بعد میں ان کے فرزند خالد بن حامد نے انتہائی محنت اور پابندی کے ساتھ شائع کیا، اور اس توسط سے شفیق آصف کی محبتوں کے حوالے سے دعوت پر پہلی بار میں کراچی سے باہر باضابطہ کسی مشاعرے کے حوالے سے شریک ہوا، جو ملتان میں 19 دسمبر 2004 کو منعقد ہوا۔ یہ کل پاکستان آدابرز مشاعرہ تھا، جس میں شرکت کا تعلق یقیناً شفیق آصف کی محبتوں کا نتیجہ رہا، جس میں بہت سے احباب سے براہ راست ملاقات کا موقع میسر آیا۔ اب ہم چلتے ہیں شفیق آصف سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ڈاکٹر شفیق آصف 13 اپریل 1968 کو تحصیل بورے والا ضلع وہاڑی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام بشیر احمد ہے، جن کی وفات 1998 عیسوی میں ہو گئی، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال سن 2000 میں ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ شفیق آصف 5 بھائی اور 2 بہنوں میں چھٹے نمبر پر ہیں۔ آپ کو اللہ نے 3 بچوں یعنی 1 بیٹا اور 2 بیٹیوں سے بھی نوازا ہے۔ بیٹا محمد عمیر آصف اور بیٹیاں ثنا آصف اور انیقہ آصف ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ملتان کے تعلیمی اداروں سے حاصل کی۔ DHMS کا 4 سالہ کورس نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اسلام آباد سے مکمل کیا۔ فاضل طب و جراحت کی سند نیشنل کونسل فار طب اسلام آباد سے حاصل کی۔ جنوبی پنجاب کے اہم شہر ملتان میں طویل عرصے تک ادبی سرگرمیوں میں بھرپور کردار ادا کرتے رہے۔ آپ اس دوران روزنامہ نوائے وقت ملتان اور روزنامہ جنگ ملتان میں کالم نگاری بھی کرتے رہے۔
ڈاکٹر شفیق آصف 2005 میں ریڈیو پاکستان سرگودا سے بحیثیت ڈیوٹی آفیسر اناؤنسر کمپیئر منسلک ہوئے۔ چند ہی دنوں بعد یونیورسٹی آف سرگودا میں بھی ملازمت اختیار کر لی۔ اسی دوران نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد سے میں اردو کیا۔ یونیورسٹی آف سرگودا سے عبدالرشید کی نثری نظم نگاری تحقیقی اور تنقیدی جائزہ پر ایم فل کی ڈگری 2010 میں حاصل کی، اور اردو غزل پر جدید نظم کے فکری و اسلوبیاتی تاثرات کے عنوان سے مقالہ لکھ کر نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر شفیق آصف 2013 سے یونیورسٹی آف سرگودا میاں والی کیمپس میں بطور صدر شعبہ اردو کام کر رہے ہیں۔ آپ کے شعری مجموعہ پہلا مجموعہ رنگوں میں اتر آنا 1997 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ پنجابی شاعری پر مشتمل کونجاں جاگ پیاں 2002 عیسوی میں، جبکہ تیسرا ماہیوں پر مشتمل مجموعہ جب خواب بکھرتے ہیں 2016 عیسوی میں، اور اسی طرح دوسرا اردو ماہیوں پر مشتمل مجموعہ ایک چہرہ بناؤں گا 2017 میں شائع ہوا۔ آپ کی 5ویں کتاب محبت دستاویز نہیں رکھتی 2017 عیسوی میں نثری نظموں پر مشتمل۔ اس کے علاوہ نقید ادب کی 4 جلدیں جو جدید ادب کے حوالے سے ہیں مرتب کی۔ آپ کے بہت سے وہ کام جس کا مجھے علم نہیں، لیکن پھر بھی اس حد تک مجھے علم ہے کہ شاید آپ نے ملتان سے ریڈیو پر اپنے ڈرامے بھی تحریر کیے اور انہیں پیش کرنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ یہ اطلاعات یقیناً مجھ تک پروفیسر شاکر کنڈان کی وساطت سے موصول ہوئی، جو انہوں نے شناخت کے عنوان سے ایک چہرہ بناؤں گا میں شامل فرمایا ہے، جس کے لیے میں بھائی شاکر کنڈان کا بھی بے حد ممنون ہوں۔ اب چلتے ہیں صنعت توشیح کی طرف، مگر آپ کو یہاں میں بتاتا چلوں کہ میں نے کچھ نئے تجربے کے ساتھ یہ صنعت توشیح تحریر کی ہے، جس میں ایک چہرہ بناؤں گا میں شامل کچھ اردو ماہیے کے ٹکڑوں کو اپنی ضرورت شعری کے مطابق استعمال کیا ہے، اور آپ کی کتابوں کے نام بھی ضرورت شعری کے مطابق تبدیل یا اس میں کمی بیشی کر کے استعمال کیا ہے، جسے شاید آپ پسند فرمائیں گے۔ آپ کو اس دوران ان کی تصاویر، کتاب کا عکس بھی دیکھنے کو ملے گا، اور یقیناً وہ تصاویر ہیں جو مجھے دستیاب ہو سکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یقیناً ان کی بہت سی قابل ذکر تصاویر ہوں گی جو میں شامل نہیں کر سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو آئیے صنعت توشیح چورخی یا چہار رخی کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا کہ ایک چہرہ بناؤں گا پھر پیار کے لمحوں کو آنکھوں میں سجاؤں گا، ایک پیار سویرا ہو پہ کر ہو گلابوں سا، نشہ ہے شرابوں سا، کیا فکر کی ہے ندرت ہر لفظ سے ظاہر ہے، یوں دل کی جو ہے دھک دھک، کونجاں بھی جاگ پیاں جب خواب بکھرتے ہیں، جاتے ہیں بہت ہم تھک، چہرے سے عیاں ہونا رنگوں میں اتر آنا، کہتا ہوں میں یہ سچ سچ،
چمکے انہی آنکھوں سے اظہار کی یہ سج دھج چلنا ہے بہت بچ بچ۔ ہاں سچ ہے محبت کی ہوتی نہیں دستاویز، ہر شخص تو ہے آگاہ ہوتی ہے بہت مشکل، ٹوٹا ہوا جب ہو دل کھو جاتی ہے سیدھی راہ، رستہ نہیں یہ آساں تعلیم و تعلم کا، ہر کام بہت دشوار، رکھا ہے بھرم تم نے کس عزم سے کیا کہنے، کرتے ہیں سبھی اقرار، بے ساختہ پن ظاہر ہر شعر سے ہوتا ہے، آتا ہے انہیں یہ ڈھب، باتوں سے نئی باتیں اس طرح سے کرتے ہیں جو کر نہیں پاتے سب، نام ان کا جہاں بھر میں ہے اہم بہت ان کے، ظاہر ہوئے سارے گن، نثری نظمیں غزلیں اردو ماہیے سب کچھ لکھتے ہیں بہت چن چن، اوصاف حمیدہ کا ہے ایک مرقع، وہ ہے عجز کا ایک دریا، اقرار کی ہر صورت انکار نہیں ان کو، دل صاف ہے شیشہ سا، واقف ہیں اصولوں سے، مہکاتے ہیں پھولوں سے، پھیلی ہے وہی خوشبو، وسعت ہے خیالوں میں، سو ہیں وہ اجالوں میں، ایسے ہی وہ ہیں خوشخو، نئے رنگیے عالم کا، ہر کاوش پیہم کا، ادراک نہیں آساں، نسبت جنہیں ہوتی ہے قرطاس و قلم والے، وا کر دیں در امکان، گہوارہ علم و فن ہر دل کی بنے دھڑکن، لفظوں کے بھرے ہیں رنگ، گرداب تمنا کے چکر میں نہیں آتے ہیں ایسے وہ خوش آہنگ، ایک ذکر محبت کا ہو وصل کے فرقت کا، ہر رنگ سجا رکھا، اقرار کی صورت بھی انکار کی فرصت بھی، ہر رنگ روا رکھا، کرتے ہیں بیاں جم کر افکار کی ہر صورت، لہجہ بھی بہت بے باک، کس روپ میں سجتا ہے کس انگ نکھرتا ہے، اس کا ہے انہیں ادراک، یہ بات نہیں آساں، ہاں ہاں یہ کسی عنواں، ہر بات کوئی کہہ دے، یعنی جو گزرتی ہو آکاش کے دھرتی ہو، ہر بات بیاں کر دے، نادان کوئی تجھ سا کیا مان رکھے ان کا، الجھن ہے بڑی الجھن، ناکام سی یہ کوشش، اظہار کی یہ کاوش، مفلس کا کوئی دامن، ایک حرف دعا لب پر ہو مہر و کرم سب پر، رکھنا تو بھرم میرا، افکار کی یہ دولت، اظہار کی یہ قدرت، ہے مہر و کرم تیرا، مانگے یہ دعا رب سے آصف کا جہاں بھر میں، اونچا رہے ہر دم نام، منظور نظر رکھنا، معمور ہنر رکھنا، یوں فاطمی صبح و شام۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ سنت توشیح مکمل ہوئی۔ آپ تمام احباب کی سماعتوں کا بےحد ممنون ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ملاحظہ فرمائی ہے اور اپنے گراں قدر کمنٹ سے بھی نوازا ہے، لائک بھی فرمایا ہے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی فرمایا ہے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بےحد ممنون ہوں، اور اسی کے ساتھ اجازت کا طالب ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔